یہ ستفترق کا لفظ آنے والے زمانے کے لیے ہے۔ زمانے تین ہوتے ہیں، ماضی، حال، مستقبل۔ جو گزر گیا وہ ماضی ہے، جیسے جمعہ، کل جمعہ تھا، آج جمعہ ماضی بن گیا، گزر گیا۔ آج ہفتہ ہے، سنیچر بولتے ہو نا، سنیچر کا دن ہے، یہ حال ہے۔ کل اتوار ہوگا، اتوار ابھی ہے نہیں، اتوار ہوگا۔ تو عربی میں ستفترق کا لفظ آتا ہے جو ابھی ہے نہیں، ہوگا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ستفترق، میں نبی کے زمانے میں نہیں تھا، ستفترق بعد میں ہوگا۔ کیا ہوگا؟ کہ میری امت 73 بھاگ میں بٹ جائے گی، 72 بھاگ جہنم میں جائے گا، ایک بھاگ جنت میں جائے گا۔ نبی نے جس وقت کہا اس وقت 73 بھاگ نہیں تھا۔ اگر اس وقت ہوتا تو نبی فرماتے یفترقو، مگر بعد میں بھاگ میں بٹے گا، اسی لیے نبی نے فرمایا ستفترقو، بعد میں بٹے گا، بھاگ ہوگا اس کا۔ جو ابھی نہیں ہوا ہوگا وہ غیب ہے، جو نہیں ہوا ہے بعد میں ہوگا وہ غیب ہے نا۔ تو نبی نے غیب کے بارے میں بتایا کہ ایسا ہوگا، تو اس کا مطلب کہ نبی غیب جانتے ہیں تب نے بتایا، جو جانتا ہی نہیں وہ کیا بتائے گا؟ تو نبی کو اللہ نے غیب کا علم دیا ہے، اللہ کے بتانے سے نبی غیب جانتے ہیں۔ اسی لیے نبی نے کہا کہ 73 بھاگ ہوگا، ایک بھاگ جنت میں جائے گا، 72 بھاگ جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، جو بھاگ جنت میں جائے گا وہ کون سا ہوگا؟ 73 میں کیسے پتہ چلے گا کہ کون جائے گا جنت میں؟ تو نبی نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے طریقے پر رہے گا اور میرے بعد میرے صحابہ کے طریقے پر رہے گا وہ جنت میں جائے گا، جو اس سے الگ ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ نے بھی قرآن میں فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، دین کی جو بات تم نہیں جانتے ہو، جو اس کا جاننے والا ہے اس سے پوچھ کر عمل کرنا، وہ جیسا بتائے اس کے مطابق چلنا۔ دنیائی کا طریقہ ہے، آپ کو بلڈنگ بنانا رہتا ہے تو آپ پہلے اسٹیمیٹ بناتے ہو، نقشہ بناتے ہو، جو جانتا ہے نقشہ بنانے کے لیے پلاننگ کرتے ہو نا، تو پلاننگ کرنے کے بعد تب مکان بناتے ہو۔ یہ نہیں کہ یہ پلاننگ بھینس چرانے والے سے پوچھ لو، وہ کیا بتائے گا؟ اس کا کام بھینس چرانا ہے، بھینس کے بارے میں پوچھو اس سے۔ مگر مکان کا پلاننگ کرنا، مکان کا نقشہ بنانا، یہ انجینئر کا کام ہے، تو انجینئر سے پوچھنا ہوگا۔ کسی کے پیٹ میں درد ہو، پریشان ہے وہ، تو کہاں لے جاؤ گے؟ نہ تھانہ لے جاؤ گے، تھانہ تو نہیں لے جاؤ گے۔ تھانہ والا اس کے بارے میں تم کو کیا بتائے گا؟ وہ ڈاکٹر بتائے گا۔ کہیں دو آدمی میں مار پیٹ ہوئی تو کہاں جاؤ گے؟ تھانہ جاؤ گے، جھگڑا ہوا تو نہ ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے۔ تو ہر چیز کا جو جس چیز کو جانتا ہے اللہ نے فرمایا اس سے پوچھ لو۔ نماز کی بات، روزہ کی بات، زکوٰۃ کی بات، حج کی بات، جو اس کا جانکار ہے اس سے پوچھ لو
کہ کیسے کیا جائے گا۔ آج جو ایک فرقہ پیدا ہو گیا ہے لا مذہبی کا، ادھر کیا بولتے ہیں، غیر مقلد، لا مذہبی، چلو اچھا ہاتھ جھاڑا صحیح، اہل حدیث، یہ فرقہ انہی 72 فرقوں میں سے ہے۔ یہ لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے کہ ہم اہل حدیث ہیں، یہ لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے کہ اہل حدیث ہیں، اور جب تک دھوکہ نہ دے گا اس وقت تک اس کا دھرم نہیں چلے گا۔ امام بخاری کا نام بہت لیتا ہے، بخاری شریف میں کتنی حدیث ہے؟ 4,500 حدیث بخاری شریف میں صرف 4,500 ہے۔ کہیں کہیں کوئی حدیث ڈبل آ گئی ہے تو ڈبل کو الگ کر دو، ایک جگہ یہ بھی ہے اور دوسری جگہ پھر وہ حدیث بیان ہو گئی ہے، اس کو الگ کرنے کے بعد 4,500 حدیث بچتی ہے بخاری میں۔ نبی نے نبی ہونے کی حیثیت سے زندگی کے کتنے سال گزارے دنیا میں؟ 63 سال گزارے نا، مگر نبوت کا اعلان تو نہیں کیا تھا پیدا ہوتے ہی، 40 سال کے بعد، تو 40 سال مائنس کرو، 23 سال رہا۔ 23 سال میں جو بولے گا آدمی یا وہ کام کرے گا یا اس کے سامنے کوئی کام ہوگا، وہ کتنا ہوگا 23 سال میں؟ ہر آدمی سوچے دن بھر میں کتنا ورڈ بولتا ہے وہ، دن بھر میں اگر ایک ہی ورڈ بولے تو 23 سال میں کتنا ورڈ ہو جائے گا، اور دن بھر میں ایک ہی ورڈ بولتا ہے، ہزاروں ورڈ ایک دن میں بولتا ہے آدمی، تو 23 سال میں کتنے ورڈ بولیں گے، تو کتنی حدیث ہو جائے گی؟ اور بخاری میں تو 4,500 ہے، صرف بخاری میں 4,500 ہے صرف۔ ایک ہی رائٹر جب کوئی بک لکھتا ہے، لکھ لیا، پوری زندگی بس وہی ایک بک رہتی ہے یا اور بھی لکھتا ہے؟ وہ اور بھی لکھتا ہے نا، جتنا جو کچھ لکھتا ہے زندگی میں ایک ہی بک میں آ جاتا ہے؟ نہیں آتا ہے۔ تو امام بخاری نے سب حدیث کو تھوڑی لکھ دیا ہے، اس بخاری میں 4,500 حدیث لکھی ہے۔ امام بخاری کو کتنی حدیث یاد تھی؟ امام بخاری نے خود ہی لکھا ہے، بخاری کے شروع میں، تم لوگوں کے پاس بخاری شریف ہے؟ کہاں ہے؟ لاؤ تم لوگوں کو دکھا دیں، ہم چلے جائیں گے تو کام تو کرنا تم لوگوں کو ہے، دیکھ لو۔ وہ بنگلہ تھا، یہ سب بات یاد کر لو، انہی باتوں کو لے کر تم اپنی تبلیغ جاری رکھو گے۔ پہلی جلد لے آؤ، پہلی جلد، اس میں لکھا ہے کتاب کے شروع میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دیکھو پیج نمبر 4 میں ہے، 4 میں ہے، لکھ رہے ہیں امام بخاری، صنف تو کتاب صحیح لست 10 سنتن، میں نے یہ کتاب 16 برس میں لکھی، 16 سال میں یہ کتاب لکھی۔
خرجتہ من 600,000 حدیثین، 6 لاکھ حدیث مجھ کو یاد تھی، ان 6 میں سے 6 لاکھ میں 4,500 حدیث لکھی۔ تو امام بخاری کو کتنی حدیث یاد تھی؟ 6 لاکھ، اور 6 لاکھ میں سے اس میں لکھی 4,500۔ ادھر بچ گئی کتنی؟ 95,000۔ ہاں ہم تم لوگ بنگلہ میں بولتے ہو، ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ ہاں چلو 5 لاکھ ہی مانو، تو 5 لاکھ حدیث کیا ہوئی؟ اس میں نہیں لکھی، اس کتاب میں نہیں لکھی، بخاری میں نہیں ہے۔ ایک آدمی میتھ بھی جانتا ہے، سائنس بھی جانتا ہے، جغرافیہ کو کیا بولتے ہو تم لوگ؟ بھگول بھی جانتا ہے نا، مگر ایک ہی کتاب میں سب لکھتا ہے۔ بھگول کا بک الگ ہوتا ہے، میتھ کی کتاب الگ ہوتی ہے، ہر سبجیکٹ کی کتاب الگ الگ ہوتی ہے۔ تو امام بخاری نے بھی جو کتاب لکھی، تو جو سبجیکٹ لکھنا چاہا انہوں نے، اس سبجیکٹ کی جو حدیث تھی 6.5 لاکھ کے اندر، ان حدیثوں کو اس میں لکھا۔ جو سبجیکٹ امام بخاری نے لکھنا چاہا اس میں لکھا 4,500، اور بقیہ سبجیکٹ امام بخاری نے یہاں لکھنا نہیں چاہا۔ اب ہم ہی ہیں، ہم آئے آج یہاں تقریر کرنے کے لیے، یا تم کہیں جلسے میں جاتے ہو، تم میلاد کی ٹاپک پہ تقریر کرتے ہو، تم میلاد کے بارے میں نہ بیان کرو گے، اب معراج کا بیان تو نہیں کرو گے، اس میں تم معراج کی تقریر کرو گے، تو میلاد والی بات تو اس میں نہیں بیان کرو گے۔ تو امام بخاری نے جو ٹاپک چنا لکھنے کے لیے، اس میں 4,500 حدیث لکھی، باقی 5,95,500 حدیث رہ گئی۔ اس کو یاد رکھو، یہ ساری حدیث امام اعظم ابو حنیفہ کو یاد تھی، امام اعظم ابو حنیفہ کو یاد تھی۔ تو سب سے بڑے عالم کون ہوئے؟ جس کو جتنی حدیث یاد تھی وہ زیادہ عالم ہوگا نا۔ تو یہ جو غیر مقلد کہتے ہیں کہ بخاری میں دکھاؤ، تو بخاری کی ٹاپک کی بات بخاری میں ہوگی نا۔ تم بھگول میں ڈھونڈو گے کہ میتھ کہاں ہے، تو میتھ کہاں ملے گا؟ میتھ کی کتاب میں تم کو میتھ تلاش کرنا ہوگا، اور میتھ کی کتاب میں ڈھونڈو گے بھگول کی بات، بک ہے میتھ کی، کہو گے کہ صاحب یہ ڈاک بنگلہ کہاں پر ہے دکھاؤ، تو وہاں کا ڈاک بنگلہ کہاں ہوگا؟ وہ تو اس میں میتھ کی بات ہوگی۔ تو امام بخاری نے جو ٹاپک لیا، اس ٹاپک پر کتاب لکھی ہے، تو اب دوسری ٹاپک کی بات اس کتاب میں تو ہوگی نہیں۔ امام بخاری نے 6 لاکھ حدیث یاد کی تھی، امام اعظم کو ابھی رہنے دو، اس ٹاپک پر انہوں نے 4,500 حدیث لکھی، اور بقیہ حدیثیں ان کے پاس تھیں جو اس کتاب میں نہیں لکھی ہیں۔ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں، حدیث کے مطابق کام کرو، تم لوگ جو کرتے ہو، جیسے آمین آہستہ کہتے ہو، امام کے پیچھے قرأت نہیں کرتے ہو، نماز میں ہاتھ نہیں جھاڑتے ہو، وغیرہ وغیرہ، جو بھی ان کا اعتراض ہے، تو ان سے پوچھنا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تم تو مولوی ہو، تم دیکھے ہو حدیث کہ ہاتھ باندھنا کہاں چاہیے؟ سینے پہ باندھنا چاہیے یا یہاں باندھنا چاہیے؟ وہ کہے گا ہاں ٹھیک ہے، تم دیکھ لیے ہو۔ جتنا غیر مقلد ہے، عام پبلک، کوئی بھینس چراتا ہے، کوئی اسکول کا ٹیچر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، سب نے حدیث دیکھ لی ہے؟ سب نے تو نہیں دیکھی ہے۔ وہ کیسے کرے گا حدیث کے مطابق؟ اچھا بنگلائی زبان میں صحیح، سب بنگلہ پڑھا ہوا ہے؟ بھینس چرانے والا وہ جو پڑھا لکھا نہیں ہے، کس میں دیکھے گا وہ حدیث ہے؟
رسول کے مطلب اپنے امام کی تقلید اپنی مسجد کے امام کی تقلید کر لیتے ہیں. ان کا مولوی جو بتائے گا وہی نا, ان کا جو مولوی بتائے گا تو وہ حدیث کا کہاں ہوا, اس کا مولوی کا بتایا ہوا, حدیث کا تو نہیں ہوا. مولوی نے بتایا کہ یہاں ہاتھ باندھو, حدیث میں ہے. مولوی نے کبھی کیا کہ حدیث میں ہے, مگر ہے کہ نہیں ہے اس کو تو نہیں معلوم, اس کو تو نہیں معلوم. اس مولوی کے کہنے پر وہ یہ مانتا ہے کہ حدیث میں ایسا ہے, اور ہم کس کے کہنے پر مان رہے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے کہنے پر مان رہے ہیں. تو اس کا مقصد ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا نہ مانے, ہماری بات مانے, ہم کو مانے. ہم کو امام اعظم ابو حنیفہ نے بتایا کہ حدیث میں ہے کہ یہاں ہاتھ باندھنا چاہیے, حدیث میں ہے کہ اذان یہ آمین آہستہ کہنا چاہیے, حدیث میں ہے کہ مقتدی قرأت نہ کرے, اور ان کو ان کا مولوی بتا رہا ہے جو آج کا مولوی ہے. تو یہ آج کے مولوی کی بات مانے کہ ان کی بات مانے جو امام اعظم ہے ابو حنیفہ حضور کے صحابی کے شاگرد ہیں. حضور نے بتایا, صحابی نے سنا, صحابی نے بتایا, امام اعظم نے سنا, تو ان کی بات پر زیادہ بھروسہ ہوگا یا آج کا مولوی کی بات پر بھروسہ ہوگا؟ ان کی بات ٹھیک ہے, تم کہتے ہو کہ حدیث میں پڑھے ہوں, تم نہ پڑھے ہو, تمہاری پبلک تو پبلک کو اپنی بات کیوں منواتے ہو؟ امام اعظم سے چھوڑا کے اپنی بات منوا رہے ہو تم. تو اصل ان کو حدیث منوانا نہیں ہے, اپنے کو منوانا ہے کہ مجھ کو مانو, ابو حنیفہ کو مت مانو, ہم کو مانو. یہ آج کا مولوی ہے, آج کے زمانے کا, جس زمانے میں آدمی جھوٹ بولتا ہے, بہت بےمانی کرتا ہے, سود کھاتا ہے, چغلخوری کرتا ہے. اور اس زمانے میں اللہ کے نبی نے فرمایا خیر القرون قرنی, سب سے اچھا زمانہ میرا زمانہ ہے. صحابی کے بعد صحابہ حضور کے زمانے میں تھے, اس کے بعد جو زمانہ آئے گا تابعین کا زمانہ, اس کے بعد جو زمانہ آئے گا تبع تابعین کا زمانہ. امام اعظم ابو حنیفہ تبع تابعین تھے اور تابعین بھی تھے, کچھ دنوں تک تابعین بھی رہے, اور پھر جب تابعین حضرات انتقال کر گئے تو پھر تبع تابعین رہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جو زمانہ نیک تھا, نبی نے فرمایا کہ اس زمانے کے لوگ سچے ہیں, اس زمانے کے لوگ سچے ہیں. اور نبی نے فرمایا جب یہ تینوں زمانہ ختم ہو جائے گا تو لوگ جھوٹ بہت بولنے لگیں گے. تو تم اس زمانے میں ہو جس میں جھوٹ بہت بولتا ہے, تو تمہاری بات کا اعتبار کریں یا ان کی بات کا اعتبار کریں جو اس زمانے میں پیدا ہوئے جس زمانے میں لوگ جھوٹ نہیں بولتے تھے. یہ جو اگر بوڑھے لوگ ہیں تو ان سے پوچھو, آج بھی تمہارے گاؤں میں جو بوڑھے لوگ ہیں, کہ آپ کے بچپنے میں آج کی طرح لوگ جھوٹ بولتے تھے؟ اس بوڑھے سے پوچھو کہ جب تم چھوٹے تھے تو لوگ اتنے جھوٹے تھے؟ اس موبائل نے تو سب کو جھوٹا بنا دیا ہے. فون کر رہا ہے کوئی تم سے پیسہ پاتا ہے, تم کو فون کر رہا ہے کہ بھائی میرا پیسہ دیے نہیں, ہم کو روپیہ چاہیے, ہم آ رہے ہیں تمہارے گھر پر. بولے نہیں ابھی ہم گھر پر نہیں ہیں. تو یہ جھوٹ ہے نا, یہ جھوٹ ہے کہ نہیں ہے گھر پر موجود, اور کہہ رہا ہے وہ پانی دینے آئے ہیں بعد کھیت میں, یہ بھی جھوٹ ہے. تو جس زمانے میں جھوٹ بات بات پہ آدمی بولتا ہے, اس زمانے کے آدمی کا کیا اعتبار؟ میں مولوی کی بات کر رہا ہوں, یہ بھی گواہ ہے. قدم تلی میں گئے ہیں, جا رہے ہیں اپ لوگ, وہ ایک بورڈ بنائے تھے مدرسے کا اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے. تو قدم تلی تم لوگ جانتے ہو نا, وہاں کلیہ چک کے پاس, ہاں پوکھریا قدم تلی. تو فون کیا, انہیں نیپالی صاحب ساتھ میں تھے, نیپالی صاحب نے فون کیا کہ بھائی ہم لوگ آپ کے مدرسے میں آ رہے ہیں, مشورہ کرنا ہے. کہا حضرت ہم تو نہیں ہیں, ابھی تو ہم سلیگوڑی آئے ہیں. تو سوچے ہم لوگ کہ چلو پانی پی کے واپس ہو جائیں گے. قریب پہنچ گئے تھے, قطب گنج سے قدم تلی. مدرسے میں گئے تو دیکھا بیٹھا ہوا ہے.
جو کہہ رہا تھا کہ ہم نہیں ہیں مدرسے میں، سلیگوڑی آئے ہیں، تو ہم لوگ سوچے کہ گرمی کا دن تھا، چلو پانی پی لیں گے وہاں، لڑکا صاحب تو مدرسے میں ہوگا، پانی پی کے واپس اور آگے بڑھ جائیں گے، تو دیکھتے ہیں کہ مدرسے میں بیٹھا ہوا ہے وہ۔ تو ان سے پوچھے کہ بھائی کہاں سلیگوڑی؟ یہی سلیگوڑی ہے، بہت شرم آیا وہ۔ تو آج کل تو جھوٹ کا زمانہ ہے، تم جھوٹے لوگوں کی بات پر اعتماد کریں گے یا امام اعظم ابو حنیفہ جو سچے تھے، سچے زمانے میں تھے، ان کی بات کا اعتبار کریں گے؟ مجھے ایک بات یاد آئی، ایک اور بڑے امام گزرے ہیں، حضرت شمس الائمہ حلوائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بڑے بزرگ گزرے ہیں، علامہ امام شمس الائمہ حلوائی۔ حلوائی جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ حلوائی مٹھائی کی دکان جس کی ہوتی ہے اس کو کیا بولتے ہیں یہاں پر؟ حلوہ بولتے ہیں، بنگلہ میں بولتے ہیں حلوہ والا۔ حلوہ والا، ہاں، تو عربی لفظ ہے تو حلوائی بولتے ہیں۔ جیسے بہار کا ہے کوئی تو بہاری بولتے ہیں، بنگال کا بولتے ہیں تو بنگالی بولتے ہیں، بہار والا بنگال والا، ویسے حلوہ بیچتا ہے تو حلوائی ہے۔ شمس الائمہ حلوائی ایک غریب باپ کے بیٹے تھے، ان کا باپ حلوائی تھا، مٹھائی بیچتا تھا، اور اس زمانے میں اتنا آج تو ہر گاؤں میں بازار لگ رہا ہے، ہر چوک پہ دکان ہے، اس زمانے میں یہ سب رواج تھا نہیں۔ تو ان کی ماں حلوہ بناتی تھی، حلوہ بنا کے تھال بولتے ہیں نا، کیا تھال پہ رکھ کے اپنے شوہر کو دیتی تھی، ان کا شوہر لے کے گاؤں گاؤں گھومتا تھا، پھیری والا۔ لوگوں نے دیکھا ہوگا آج ٹھیلا لے کے آتا ہے بیچنے کے لیے سب سودا، اس زمانے میں آدمی سر پر رکھ کر کے گاؤں گاؤں بیچتا تھا، حلوہ لے لو حلوہ لے لو، جس کو خریدنا ہوتا تھا خرید لیتا تھا۔ بیچارے کے پاس پونجی نہیں، حلوہ بنا لے، دن بھر بیچے، اس میں سے کچھ پیسے کا آٹا ستو جو بنتا تھا لے کے کھائے، ایک شوہر، ایک بیوی، ایک بیٹا، اور جو باقی بچے اس پونجی سے پھر کل کا حلوہ تیار ہوتا تھا۔ ڈیلی ان کا یہی کام تھا۔ ایک دن ان کے باپ بیمار پڑ گئے، اتنا بخار آیا کہ وہ بستر سے اٹھ نہیں سکے، تو اس کی ماں پریشان ہوئی، اس کی بیوی امام شمس الائمہ حلوائی کی ماں، کہ شوہر تو بیمار ہے، حلوہ بنایا ہوا ہے، یہ آج تو بیچنے جا سکے گا نہیں، تو پھر یہ حلوہ تو ختم ہو جائے گا، اور جب حلوہ ختم ہو جائے گا تو پورا کاروبار ہی ٹھپ پڑ گیا، وہی تو کاروبار ہے، وہ سب ختم ہو جائے گا، پونجی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ 10-11 سال کے بچے نے کہا کہ امی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم جائیں گے بیچنے کے لیے آج۔ ماں نے کہا میرے لال، تم چھوٹے بچے کہاں حلوہ لے کے گاؤں گاؤں جا سکو گے، کہیں ٹھوکر کھا کے گرو گے، حلوہ بھی ختم ہو جائے گا، تم کو بھی چوٹ آئے گی، تم نہیں جا سکو گے۔ کہ نہیں اماں، حلوہ برباد نہیں ہونا چاہیے، ابا کی پونجی ختم نہیں ہونی چاہیے، ہم جائیں گے۔ بہت ضد کیا تو ماں نے دے دیا، دن بھر گاؤں گاؤں جا کے حلوہ بیچا، مگر سب حلوہ بکا نہیں، آج بچہ تھا نا، آدھا حلوہ بکا، آدھا حلوہ بچ گیا۔ واپس آیا، ماں سے آ کے کہا کہ امی کل پھر جائیں گے، تھوڑا حلوہ اور بنا دو۔ تھوڑا حلوہ پھر بنا لے کے گئے، تو ایک طرف رکھا باسی حلوہ، ایک طرف رکھا وہ ٹٹکا حلوہ، ٹٹکا، ایک طرف باسی ایک طرف ٹٹکا، باسی بولتے ہیں نا، ایک طرف باسی ایک طرف تازہ، وہ ٹٹکا لے کے گیا پھر گاؤں گاؤں، حلوہ لے لو حلوہ لے لو۔ لوگ آئے، دیکھا ارے آج 2 طرح کا حلوہ ہے، یہ الگ ہے یہ الگ ہے، کیا مطلب؟ کہا وہ باسی حلوہ ہے، یہ تازہ حلوہ ہے۔ آج کا کتنا متقی پرہیزگار کہلانے والا ہو، اپنے کاروبار کے سلسلے میں آپ کپڑا خریدنے جائیے، وہ 50 روپے میٹر مانگا، آپ نے کہا نہیں بھائی 40 روپے لے لو، کہا نہیں اتنے کی تو خرید نہیں ہے، یہی بولتا ہے، گھاٹا ہو جائے گا، نہیں دے پائیں گے۔ حالانکہ اپنی چیز 40 میں خریدے نہیں، تم 20 میں خریدے، 50 روپے میں بیچ سکتے ہو، تم کو خریدنا بھائی 50 روپے دام میں لینا ہو لو، نہیں، جھوٹ بولے گا وہ کہ اتنے کی تو خرید نہیں پڑتی ہے ہماری، یہ جھوٹ ہے۔ مگر اس زمانے کا بچہ دیکھو،
وہ سچ بول رہا ہے کہ نہیں وہ باسی حلوہ یہ تازہ حلوہ ہے؟ تو پوچھا لوگوں نے کہ باسی حلوہ کا کیا دام ہے، تازہ حلوہ کا کیا دام ہے؟ تو اس چھوٹے بچے کا جواب سنو. اس زمانے میں جو سکہ چلتا تھا، آج کا نوٹ تو چلتا نہیں تھا، جو سکہ چلتا تھا اس زمانے کا، مان لو کہ 1 روپیہ کا ایک سکہ، تو اس نے کہا کہ یہ حلوہ باسی والا 2 روپے کلو، کلو بھی نہیں تھا اس زمانے میں، وہ جو بھی بات جو رہا ہو، تو کہا یہ باسی حلوہ 2 روپے کلو، تازہ حلوہ 1.5 روپے کلو. تو بڑا تعجب ہوا لوگوں کو کہ الٹا ہے، تازہ کا دام زیادہ ہونا چاہیے، باسی کا کم ہونا چاہیے. یہ بچہ باسی کا زیادہ مانگ رہا ہے اور تازہ کا کم بتا رہا ہے. تو لوگ مسکرائے، ہنسے، کہا بیٹا تم بھول گئے ہو، تمہاری ماں نے بتا دیا، اس نے بتایا، تمہاری اماں ابا نے بتا دیا ہوگا کہ تازہ حلوہ 2 روپے کلو، باسی حلوہ 1.5 روپے کلو، تم یہاں الٹا بول رہے ہو. جو بھی سنے گا تو وہ یہی کہے گا. بچے نے کہا نہیں، میرے ابا نے کچھ نہیں کہا، میری امی نے کچھ نہیں کہا، وہ تو میں بول رہا ہوں. اور لوگوں کو حیرت ہو گئی. کہا اچھا کیوں بول رہے ہو ایسا؟ کہا تازہ حلوہ آج بنا ہے، باسی حلوہ کل بنا تھا، تو کل نبی کے زمانے سے قریب تھا اور آج نبی کے زمانے سے. مسجد میں اتنا زور سے نعرہ نہیں لگتا ہے. یہ باسی حلوہ آج بنا ہے تو نبی کے زمانے سے 1 دن دور ہے، اور یہ تازہ حلوہ، اور باسی حلوہ کل بنا تھا تو نبی کے زمانے سے 1 دن قریب تھا. تو جو نبی کے زمانے سے قریب ہوگا اس کی قیمت زیادہ ہے، جو نبی کے زمانے سے دور ہوگا اس کی قیمت کم ہے. یہ ادا اس بچے کی اللہ کے ہاں اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس غریب کے بچے کو سارے مسلمانوں کا امام بنا دیا. آج ان کو دنیا پکارتی ہے یہ کہہ کے امام شمس الائمہ حلوائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. تو امام اعظم تو اس زمانے کے ہیں، اور یہ مولوی جو تم کو بہکانے آ رہا اس زمانے کا ہے. وہ کہہ رہا حدیث میں، اسے کہو جھوٹے ہو تمہاری بات مانیں گے. امام اعظم نے بتا دیا ہے کہ حدیث میں ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھو. امام اعظم نے بتا دیا ہے حدیث میں ہے کہ ہاتھ مت جھاڑو. امام اعظم نے بتا دیا ہے کہ آمین آہستہ سے کہو. ہم تو اس زمانے کی بات ماننا ہے، اس زمانے کے مولوی کی بات نہیں مانیں گے. ورنہ ٹھیک ہے، تم اگر حدیث پڑھے ہو تو تم عمل کرو، یہاں باندھو، اوپر باندھ دو، آمین زور سے کہو، ہاتھ جھاڑو. لیکن ان پبلک کو کیوں گمراہ کرتے ہو؟ پبلک کو مت بتاؤ. تم کو پبلک کو بتانے کا کوئی اختیار نہیں ہے، اسی لیے کہ تم یہ کہتے ہو کہ امام اعظم کیا نبی تھے. اعتراض کرتا ہے کہ نبی اس کی بات مانیں گے کہ نبی کی بات مانیں گے. تو امام اعظم نبی نہیں تھے اس لیے نہیں مانو گے. تو تم کیا نبی ہو کہ تمہاری بات پبلک مانے گی؟ کیوں مانے گی پبلک؟ تو پبلک کو کیوں بتاتے ہو، دھوکہ دیتے ہو. اسی طرح جو بھی مسئلہ ہے مذہب کے، حنفی مذہب کے خلاف، ہر مسئلے میں اس سے یہی کہو کہ تم ٹھیک ہے، تم حدیث پڑھ لیے ہو تو عمل کرو، مگر تم کو پبلک کو بتانے کا کیا اختیار ہے؟ جب امام اعظم نبی نہیں ہے اس لیے نہیں مانو گے ان کی بات، تو تم کیا نبی ہو کہ تمہاری بات مانے؟ کیوں مانے تمہاری بات؟ اس میں پریشانی یہ آتی ہے، ابھی علماء بتاتے ہیں حدیث میں ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا ہے، حدیث تو دونوں ہے، لیکن پریشانی یہ ہے کہ تمام حدیثوں میں آج کل یہ کیا گیا کہ حدیث ضعیف ہے. کس نے لکھا؟ کس نے لکھا؟ تم لکھ دیے ہو تو تمہارے لکھنے کو مان جائیں گے؟ شیخ البانی کے بارے میں تو شیخ البانی تو غیر مقلد تھا، وہ بھی تھا اہل حدیث، ابھی مرا ہے، تو اس کی بات مانیں گے؟ یہی پریشانی، اس کا جواب یہ ہے. تم تو کہتے ہو حدیث چھاڑا کچھ مانیں گے نہیں، تو البانی کی بات کیا حدیث ہے؟ کیوں مانو گے اس کی بات؟ حدیث میں دکھاؤ کہ ایسا کرنا منع ہے، ایسا کرنا جائز ہے. جیسے کو تیسا جواب دیجیے گا تب ہوگا. جو آدمی گالی گلوچ کرنے والا ہے، ہر بات پہ گالی دیتا ہے، اس کو اگر تم پیار سے سمجھاؤ گے تو نہیں مانے گا. اس کے منہ پہ 2 تماچا مارو تو پھر وہ گالی دینا بند کرے گا. وہ جو کہتا ہے کہ ابو حنیفہ کیا نبی تھے، اس کی بات مانیں گے، تو اس کا جواب ویسی دو منہ پر کہ تم کیا نبی ہو کہ تمہاری بات مانیں گے؟ تم کو کیا حق پہنچتا ہے؟ ٹھیک ہے تم پڑھ لیو اگر حدیث میں تو اب تم عمل کرو. پبلک کس پہ عمل کرے گی؟
تمہاری بات مانے یا امام ابو حنیفہ کی بات مانے؟ تم بھی کہہ رہے ہو کہ حدیث میں ہے، امام ابو حنیفہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حدیث میں ہے، تو کس کی بات مانے؟ کون سچا ہوگا؟ ہمارا عالم تو یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ سینکڑوں استاد بخاری میں جن سے روایتیں ہیں، ہم سے فلاں نے کہا، دوسری حدیث میں ہم سے فلاں نے حدیث بیان کی، تو ایک محدث نے ان سے حدیث بیان کی امام اعظم وہ امام بخاری سے کہ میں نے یہ حدیث فلاں آدمی سے سنی تھی، انہوں نے فلاں اپنے استاد سے سنی تھی، انہوں نے اپنے استاد سے سنی تھی، سن لی امام بخاری نے۔ امام بخاری کو پتہ چلا کہ اس محدث نے جو مجھ کو حدیث سنائی کہ میں نے فلاں سے یہ حدیث سنی، وہ آدمی زندہ ہے بھی، امام بخاری کا دادا استاد ابھی زندہ ہے، تو کیوں نہیں ہم انہی سے پوچھ لیں، چل کے معلوم کر لیں، بات پکی ہو جائے گی۔ معلوم کیا کہ وہ آدمی کہاں کا ہے، تو معلوم ہوا فلاں جگہ کا ہے۔ ٹھیک، اس زمانے میں نہ کار، نہ سائیکل، نہ موٹر سائیکل، نہ جہاز، نہ بس، کچھ نہیں، پیدل چلنا پڑتا تھا۔ پیدل چلتے چلتے 1 مہینے کی مسافت طے کر کے وہاں پہنچے، معلوم ہوا کہ وہ گاؤں یہاں ہے، گئے تو دیکھا ایک میدان ہے، اور اس میدان میں ایک گھوڑا ہے، اور اس کے پیچھے پیچھے ایک آدمی ایک ٹوکری لیے گھوڑے کو دکھاتا ہے، تو گھوڑا رک جاتا ہے، پھر یہ قریب جاتا ہے جب، تو گھوڑا بھاگ جاتا ہے، گھوڑا کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے، گھوڑا پکڑا نہیں دے رہا ہے، اور ٹوکری خالی ہے، ٹوکری میں کچھ نہیں ہے۔ گیا، سلام کیا، وعلیکم السلام، کہا بڑے میاں کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ کہا یہ گھوڑا چھوٹ گیا ہے، اس کو پکڑنا چاہتا ہوں، پکڑ میں نہیں آتا۔ کہا یہ ٹوکری پھر کاہے دکھا رہے ہیں اس کو؟ کہا ٹوکری اس لیے دکھا رہا ہوں کہ گھوڑا ٹوکری میں چنا کھاتا تھا، وہی ٹوکری ہے یہ، جس کو اردو میں توبڑا کہتے ہیں، کہ تاکہ گھوڑا یہ سمجھے کہ ہم کو چارہ دینے آ رہا ہے، کھلانے کے لیے، وہ قریب آ جائے پکڑ لوں اس کو۔ امام بخاری پلٹے اور کوئی بات نہیں، واپس ہونے لگے۔ پھر انہوں نے کہا کہ بھئی کیا بات ہے، یہ آدمی کہاں سے آیا اور پوچھ کے واپس چلا جا رہا ہے؟ کہا جناب سنیے، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ تو بتایا فلاں جگہ سے۔ اتنی دور سے آئے ہیں، کیا بات ہے، کہاں جا رہے تھے؟ وہ جا رہے تھے اسی گاؤں میں۔ کیوں؟ تو آپ سے ملنے کے لیے۔ لوگوں نے بتایا تھا کہ اس گاؤں میں رہتے ہیں، فلاں نام ہے، تو شکل صورت ایسی ہے، تو کہا پھر ہم سے ملنے جا رہے تھے تو ملاقات نہیں کی، کوئی بات نہیں، واپس جا رہے ہیں۔ کہا جس کام سے آئے تھے میرا کام ہو گیا۔ کہا کیسے ہو گیا، کیا کام تھا؟ کہا کہ میں نے اپنے استاد سے ایک حدیث سنی تھی، انہوں نے بتایا تھا آپ کے بارے میں کہ انہوں نے آپ سے سنی ہے، تو ہم وہی آپ سے تحقیق کرنے آئے تھے، مگر دیکھے کہ آپ گھوڑا کو دھوکہ دے رہے ہیں، تو جو آدمی گھوڑا کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ ہم کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے، اسی لیے ہم واپس جا رہے ہیں کہ ہم اس حدیث کو نہیں لکھیں گے، اس حدیث کا اعتبار نہیں کریں گے۔ تو یہ اس زمانے کے تھے امام اعظم ابو حنیفہ، جو گھوڑے کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتے تھے، اور تم اس زمانے کے ہو جو دھوکہ گھوڑے کو نہیں، نہ جانے کیا کیا کرتے رہتے ہو۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ کی بات کا اعتبار کریں یا تمہاری بات کا اعتبار کریں؟ امام اعظم ابو حنیفہ کا تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ کوفہ میں ایک خصی کسی کا غائب ہو گیا، چور چوری کر کے لے گیا یا کہیں چلا گیا، امام اعظم ابو حنیفہ کو معلوم ہوا، تو انہوں نے اس زمانے میں جو جانور کا ڈاکٹر ہوتا تھا، طبیب، ان سے پوچھا کہ ایک خصی کتنے دن تک زندہ رہ سکتا ہے؟ ایک خصی، اس لیے کہ موت تو سب کو ہے، آدمی 60 سال 50 سال 70 سال رہتا ہے، بیل 15 سال رہتا ہے، بکری مثلا 10 سال رہتا ہے، انہوں نے بتا دیا کہ اتنے سال، اتنے سال تک کوفہ میں خصی کا گوشت نہیں کھائے گا، کہ ہو سکتا ہے اسی چوری کا خصی ذبح کیا گیا ہو۔
اتنے سچے تھے، متقی پرہیزگار تھے، اور تم نہ حلال سمجھتے ہو نہ حرام سمجھتے ہو، تو تمہاری بات کا کیوں اعتبار کر لیں ہم؟ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا سے ایک آدمی نے قرض لیا تھا روپیہ. امام اعظم کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، روزی روٹی کا ذریعہ وہ تھا، تو کسی نے ادھار لیا تھا، ٹائم گزر گیا، نہیں دیا، آ کے گزرتا رہا، بہت دن ہو گئے، تو امام اعظم ابو حنیفہ گئے تقاضے کے لیے. گرمی کا دن، دھوپ چلچلاتی، دوپہر ہو گئی، پریشان ہو گئے دھوپ سے، شرابور ہو گئے. دیکھا کہ کچھ لوگ، اب سورج ادھر ڈھلا تو سایہ تو ادھر جائے گا، سایہ کو کیا بولتے ہیں؟ چھایا. چھایا تو جب سورج پچھم طرف جائے گا تو چھایا تو پورب طرف جائے گا. دیکھا کہ کچھ لوگ ایک مکان کے چھائے میں پورب طرف بیٹھے ہیں اور امام اعظم باہر دھوپ میں کھڑے ہیں. لوگوں نے کہا کہ کیسا آدمی ہے، یہاں تو جگہ ہے اور دھوپ میں کھڑا کیوں ہے؟ تو پوچھا کہ صاحب آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور کیوں کھڑے ہیں دھوپ میں؟ آئیے چھائے میں بیٹھیے. کہیے نہیں. وجہ پوچھی تو وجہ یہ بتائی امام اعظم ابو حنیفہ نے کہ یہ مکان والا میرا قرض دار ہے. قرض دار سمجھتے ہیں؟ ہاں، رینی ہے، رین لیا ہوا ہے، اور رین میں فائدہ لینا، کسی کو 2 روپیہ دے کے 4 روپیہ لینا سود ہے. تو ہم تو 2 روپیہ دے کے 4 روپیہ لیں گے نہیں، مگر اس کے گھر کا سایہ لیں گے اگر، تو کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہم کو ملے گا. اس لیے ہم دھوپ میں کھڑے ہیں، وہاں نہیں جائیں گے. ایسے پرہیزگار تھے. تو ان کی بات نہیں مان کر تم جیسے جھوٹے کی بات کیوں مانے گا پبلک؟ ان لوگوں کو الزامی جواب دیجیے، کتاب کھول کے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے کہ جو جیسا ہو، لوہے کو لوہا کاٹے گا، لکڑی سے لوہے کو کاٹنے جائیے گا تو نہیں ہوگا. اور اسی طرح سے آپ لوگ تبلیغ کیجئے تو انشاءاللہ پبلک کی سمجھ میں بات آ جائے گی. حضور اس زمانے میں روپے کے حساب سے مہر کتنی مطلب کہ مقرر ہونی چاہیے؟ کتنے روپے مہر؟ 10 درہم میں تو درہم، وہ تو جوڑنا پڑے گا، وہ تو جوڑنا پڑے گا. ہمارے لیپ ٹاپ میں ہے، جوڑ کے رکھے ہیں حساب کر کے. اچھا وہ سب تو تم لوگ کر لو گے، ہم جو بتا رہے ہیں یہ سب طریقہ سیکھ لو. مالدہ ضلع میں آپ لوگ تو وہاں پڑھے ہیں، مالدہ ضلع، ارے وہ کون سی مسجد ہے؟ نہیں، مالدہ کی بی بی گرام جامع مسجد، بی بی گرام جامع مسجد. اور کٹیہار میں بھی یہی ہوا میرے ساتھ. وہاں مجھے بتایا گیا کہ سب یہاں جلوس نکالتے ہیں تو سنی لوگ نکالتے ہیں اور وہابی لوگ، دیوبندی لوگ نہیں نکالتا، شریک نہیں ہوتا ہے. تو میں نے کہا کہ نہیں نکالتا ہے تم لوگوں کے چلتے، تم لوگ باتیں اس انداز کی کرتے ہو. میں نے کیا کریں؟ میں نے کہا ایک جلسہ کرو، رکھو یہاں، کوئی نذرانہ نہیں، ہم فری میں آئیں گے، تقریر کر دیں گے ربیع الاول کے مہینے میں، 12 ربیع الاول سے 3-4 دن پہلے. اور کٹیہار میں لوگوں نے کہا تھا، میں نے کہا کٹیہار میں بھی ایسا ہی کرو. ان لوگوں نے جلسہ کیا. تو اب میں نے 12 ربیع الاول پر یہ نہیں کہ فلاں کتاب میں ہے، فلاں کتاب میں ہے، فلاں کتاب میں ہے. اس لیے کہ مخاطب جیسا ہو اس سے ویسی بات کرنی ہوگی. کلم الناس علی قدر وقولہم. میں نے کہا بھائی 4 دن کے بعد ربیع الاول ہے، نبی پیدا ہوئے تھے، تم بھی مانتے ہو کہ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے، ہم بھی مانتے ہیں. ہم جلوس مناتے ہیں، تم نہیں مناتے ہو، تمہاری مرضی ہے، ہم مناتے ہیں. ہمارا تمہارا جھگڑا ہے عقیدے کا، ٹھیک ہے، ہم بریلوی ہیں، تم وہابی ہو، دیوبندی ہو. تو جب بریلی کے مولانا احمد رضا کا عرس منائے تم ساتھ مت دو، اسی لیے کہ وہ ہمارے مولانا ہیں. جب تم اشرف علی کا مناؤ گے تو ہم ساتھ نہیں دیں گے، اسی لیے کہ وہ تمہارا ہے. اور جب نبی کی بات آئے تو جس کا نبی ہے وہ سب کو منانا چاہیے. جس کا نبی ہے
ان سب کو منانا چاہیے. ہاں یہ اگر نہیں مناتے ہو تو پورے بول دو کہ ہمارے نبی نہیں ہیں، وہ نہیں مانتے ہیں ان کو. یہ ہماری تقریر ہو گئی. 12 ربیع الاول کے دن صبح حلت صباح فجر کے وقت وہ لڑکے سب جو سب نماز نہیں پڑھتے تھے، دیوبندیوں کے لڑکے بھی، غیر مقلدین کے لڑکے بھی، سب کوئی نمازی تو ہے نہیں، اسکول کالج میں پڑھا ہوا، کوئی رکشہ چلاتا، کوئی کچھ کرتا ہے، اپنے محلے میں جا کے مسجد میں امام کو، اے امام صاحب اٹھیے جلوس میں جانا ہے. کہا جلوس میں کیوں؟ کہا ہم لوگ نبی کو نہیں مانتے ہیں کیا؟ نبی کو تو ہم لوگ بھی مانتے ہیں. تو ان کا عرس یہ ہے، آج پیدائش کا تاریخ ہے، تو ہم کو بھی منانا چاہیے. اب مجبور ہو کے سارے اماموں کو نکلنا پڑا، محلے کے لوگوں کو لے کے نکلنا پڑا، اور جلوس 5 گنا بڑا ہو گیا. اب وہ جاری ہے، آج بھی جاری ہے وہاں، اور کٹیہار میں بھی ویسی ہوا. کٹیہار میں بھی میں نے کیا تھا، کٹیہار میں بھی میرا جاری کیا ہوا ہے، مالدہ میں بھی میرا جاری کیا ہوا ہے. تو جو جیسا ہو اس کو ویسے ہی سمجھاؤ گے تب ہوگا. بھینس کے آگے بیم بجانے سے بھینس ناچ نہیں کرے گی، بیم بجانے سے سانپ ہی ناچ کرے گا.